السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے ایک بھارتی خاتون کی جس کی چوری جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا، اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سیاست کے میدان سے بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، لیکن پاکستان کے لیے جو آج ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے، سب سے پہلے میں اسے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ وہ خوشخبری کیا ہے بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے جناب پاکستانی ایئر لائنز کے اوپر جو عائد پابندیاں تھیں اسے ختم کر دیا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ برطانوی ہائی کمشنر نے بھی کی ہے۔ بیسکلی جو پاکستانی ایئر لائنز تھیں ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی جب آج سے چند سال پہلے، تقریباً 5 سال پہلے، جو غلام سرور صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2020 میں، جو اس وقت کے وزیر برائے ہوا بازی تھے، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کھڑے ہو کے جناب یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو پی آئی اے کے جو یہاں پہ پائلٹس ہیں، جون 2020 میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جو کمرشل پائلٹس ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مشکوک لائسنس حاصل کر چکی ہے، اور وہ مشکوک لائسنس کے اوپر جو ہے وہ جہاز چلائی جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا ایک سکینڈل تھا، اتنی بڑی یہ بات تھی، اتنا بڑا یہ کلیم تھا کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی، اور پاکستان کے جو مختلف سیکٹرز کے اندر جو جہاز تھے ان کو آنے سے منع کر دیا گیا کہ بھائی جان آپ کے تو پائلٹس کا ہی کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد 1 جولائی 2020 کو یورپین یونین آف سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے یورپی ممالک کے فضائی آپریشن کے اجازت نامے کو 6 ماہ کے لیے پہلے عارضی طور پر معطل کر دیا۔ بعد میں 8 اپریل 2021 کو یورپی یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے پر سفری پابندیوں میں غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع کر دی۔ 15 ستمبر 2024 کو کراچی میں سول ایویشن اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں پی آئی اے پروازوں کی یورپ اور برطانیہ میں بحالی کے حوالے سے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اہم پیش رفت ہوئی، اور کرتے آج باقاعدہ طور پہ جو ہے، اس سے پہلے پیرس کی فلائٹس، یورپ کے حوالے سے پیرس کی فلائٹس جو ہیں وہ کھل گئی تھیں، آج جو ہے اب یو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اب انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ پی آئی اے کی فلائٹس کا بھی جو ہے وہ یو کے لیے آغاز ہو جائے گا۔ میں اس کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اس سارے معاملے کے اندر مطلب کہنے والے چند ڈیفنس جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر جو ہے مطلب یہ غلام سرور صاحب نے تو یہ حرکت کر ہی دی تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا، ابھی میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنے بھی پاکستانی تھے جو ٹورسٹ تھے یا وہ ٹریول کرنا چاہتے تھے، انہیں یا تو ایمریٹس کے تھرو جانا پڑتا تھا، یا قطر کے تھرو جانا پڑتا تھا، یا ٹرکش ایئر لائنس کے تھرو جانا پڑتا تھا۔ یہ 3 فیمس ایئر لائنس تھیں جن کا پھر ان کو لینا پڑتا تھا، جس کے لیے ان کو پہلے یا قطر رکنا پڑتا تھا، یا پھر دبئی جانا پڑتا تھا، یا ابو دھابی اگر وہ اتحاد کے تھرو جا رہے تھے، یا پھر ٹرکش ایئر لائنز استنبول لینڈ کرنا پڑتا تھا، اور پھر آگے امریکہ کی طرف وہ جاتے تھے۔ لیکن انگلینڈ کے لیے جو ہے وہ اب آپ کی ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو کہیں پہ بیچ میں رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو سٹاپ اوور تھا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس دوران پی آئی اے نے کتنا نقصان اٹھایا اور یہ دیگر ایئر لائنز نے کتنا پیسہ بنایا، مطلب یہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں، میں اسپیکولیشنز کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بیوقوف وزیر کے ایک بیان کی وجہ سے پاکستان کا کتنا نقصان ہو گیا، پاکستان کو جو ہے وہ کیا کیا سفر کرنا پڑا صرف اس ایک چیز کی وجہ سے۔ میرا خیال میں تو اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی تو کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو نا اس معاملے کے اوپر قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جناب ہمارے اس وزیر نے جو ہے وہ جو حرکت کی تھی۔ اور انٹرسٹنگ بات ایک اور پتہ کیا ہے کہ پرائیویٹ کنورسیشنز کے اندر، ایون دو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ آ کے اتنا نہیں بات کرتے تھے، لیکن پرائیویٹ کنورسیشنز میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے تھے یار ساڑھے کو بونگی بج گئی ہے، ساڑھے کو غلطی ہو گئی، اے نہیں ہونا چاہیے دسے۔ تو شکر ہے خدا کا کہ جو 5 سال جس چیز کو لگے، اس دوران پھر اور بھی کووڈ وغیرہ بھی آتے رہے، یہ ساری چیزیں بھی آتی رہیں، معاملہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتے گئے، اب جا کے جو ہے وہ یہ چیزیں سنبھلی ہیں۔ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ جناب پی آئی اے کی جو ہماری ایئر لائن ہے وہ کوئی دنیا کی بہت اچھی ہے، ایک زمانے میں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں پی آئی اے جو ہے اس کا ایسا نام ہوتا تھا کہ وہ دنیا کی دوسری ایئر لائنس کو ایکچولی ٹرین کرتی تھی، ان کی ایئر ہوسٹسز کو، پائلٹس کو، کیبن کریو کو ہم ٹرین کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایسا پلٹا آیا ہے اس کے اندر کہ اب جو ہے وہ مطلب پی آئی اے کا بٹا ہی بیٹھ گیا اس کا۔ لیکن آئی ہوپ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی۔ پی آئی اے کو ویسے بھی اس وقت جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور مختلف کنسورشیمز جو ہیں ان کو شارٹ لسٹ بھی کر لیا گیا ہے اس کی خریداری کے لیے۔ لیکن ایٹ لیسٹ پاکستانی ایئر لائنز جو ہیں ان کے لیے روٹس جو ہیں وہ کم از کم کھلے ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے آسانی ہوگی کہ کم از کم اگر انہوں نے یو کے تک جانا ہے تو وہ ڈائریکٹ فلائٹ کے اندر جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ دیگر ایئر لائنز بھی جو ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر چکی ہیں۔
تو وہ بھی آگے اپنی ڈیسٹینیشنز جو ہیں اب انکریز کریں گی اور یورپین سائڈ کے اوپر اور یہ یو کے برٹش جو ایئر اسپیس ہے اس کو بھی جو ہے وہ آگے یوٹیلائز کر سکیں گی. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے, یہ آپ فوٹیج سامنے دیکھیے گا. یہ بیسکلی 18 سے 20 جولائی کو برطانیہ میں جو ہے وہ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو جو ایونٹ ہے یہ ہو رہا ہے, اور یہ ایونٹ پچھلے 50 سال سے ہو رہا ہے, اور اس ایونٹ میں ایئر شوز کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس ایونٹ کو تقریباً 2.25 لاکھ افراد جو ہے وہ دیکھتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کا C-130 بھی جو ہے وہ اس کے اندر حصہ لے رہا ہے, اور یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی, ہم نے سوچا یہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ جنگ نے آج ایک بہت بڑی خبر دی ہے کہ نیب نے 40 ارب کرپشن کا کیس جو ہے وہ انکوائری سے باضابطہ تفتیش میں تبدیل کر دیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے جو ہے وہ بیسکلی صرف ایک انکوائری لیول ہوتا ہے. انکوائری کے اندر اگر کوئی ایسے ٹھوس ثبوت سامنے آئے یا نظر آنا شروع ہو کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے, تو پھر اسے پراپر جو ہے وہ تفتیش کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی پھر گرفتاریاں اور ریفرنسز وہ پھر اگلی سٹیج کے اوپر ہوتا ہے. تو نیب خیبر پختونخوا نے اب تک اس کیس میں مجموعی طور پر 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کر دیے ہوئے ہیں. 25 ارب روپے آپ اندازہ کیجئے. اس میں ایک مشہور ڈرامہ سیریل میں استعمال ہونے والا لگژری گھر, 94 کروڑ مالیت کی 77 قیمتی گاڑیاں. اسی طرح نیب خیبر پختونخوا نے 1 ارب روپے نقد, غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو سونا تحویل میں لیتے ہوئے 73 بینک اکاؤنٹس میں موجود 5 ارب روپے منجمد, 30 مکانات, 25 فلیٹس, 4 فارم ہاؤسز بھی جو ہے وہ ضبط کر لیے ہیں, جبکہ آئندہ چند گھنٹوں میں اہم شخصیات کی گرفتاری کا بھی امکان ہے. ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں تو اس وقت یہ گرفتاریاں جو ہیں ہو چکی ہوں. اس کیس میں اب تک مجموعی طور پر 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے سے برآمد اور ضبط کیے گئے ہیں. نیب نے 1 ارب روپے سے زائد نقد رقم, 1 ارب روپے نقد رقم اندازہ کیجئے, غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو گرام سے زیادہ سونا برآمد کیا, اور مختلف کمرشل بینکوں میں موجود 73 بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں, جن میں 5 ارب روپے سے زیادہ کی رقم موجود ہے. سرکاری ریکارڈ کے مطابق نیب نے 77 لگژری گاڑیاں بھی ضبط کی ہیں. مزید برآں 109 جائیدادیں بھی مختلف شہروں بشمول اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور, ایبٹ آباد, مانسیرا میں قبضے میں لی گئی ہیں. ان میں 4 فارم ہاؤسز, 12 کمرشل پلازے, 12 کمرشل پلاٹس, 30 مکانات, 12 دکانیں, فوڈ کورٹس, 25 فلیٹس, پینٹ ہاؤسز اور 175 کنال زرعی اراضی جو ہے شامل ہے, اور ان جائیدادوں کی مجموعی مالیت تقریباً 17 ارب روپے بتائی جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے اس ملک کو کس طرح کھایا گیا ہے, کس طرح نوچا گیا ہے, کس طرح اس کا خون چوسا گیا ہے, اس ملک کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا گیا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہم نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کرپشن اسکینڈل میں 25 ارب روپے کے اثاثے منجمد ہونے کے بعد پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی سے 60 کروڑ کا گھر خریدنے والا کانٹریکٹر بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. خاندانی ذرائع کے مطابق اعظم سواتی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا, اور اعظم سواتی نے پہلے بھی نیب سے تعاون کیا, اب بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس میں مزید بھی جو ہے وہ میں تعاون کروں گا. حیرانگی کی بات ہے. بیسیکلی تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. 1 مئی 2025 کو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اس مبینہ کرپشن اسکینڈل کا انکشاف ہوا تھا, اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے تحقیقات کا حکم دیا تھا. نیب ذرائع کے مطابق ضلع کوہستان میں ترقیاتی منصوبوں کی رقم نجی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی, جبکہ ڈمپر ڈرائیور کے بینک اکاؤنٹ میں بھی 3 ارب روپے کی موجودگی کا انکشاف ہوا, جس پر اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کیا گیا. نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکینڈل میں سیاسی شخصیات, اعلیٰ افسران اور ضلعی CNW اہلکاروں کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہے, اور نیب ذرائع کے مطابق 2018 سے 2024 تک ترقیاتی منصوبوں کی رقم جو ہے نجی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے نکالی گئی ہے. صاف چلی شفاف چلی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. 2018 سے 2024 کا یہ ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے. یہ صرف وہاں پہ ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد بھی چلتا رہا ہے. یعنی یہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی ہے 2022, اس کے بعد 2024 تک جو ہے اس کی انکوائری چل رہی ہے. اچھا جی, ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ انٹرسٹنگ کالم جو ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے بلکہ ایاز امیر صاحب کا ہے. اچھا, ایاز امیر صاحب جو ہیں, پہلے آپ کو کیا چیز دکھائی جائے. پہلے آپ یہ سامنے ذرا یہ دیکھیے گا, ایک فلائر ایاز امیر صاحب کا, انتخابی نشان باجا NA58 چکوال. یہاں سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ اور عمران خان صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ ووٹ لیا تھا, الیکشن لڑا تھا. الیکشن ہار گئے تھے یہ, لیکن یہ بڑے مشہور کالم نگار بھی ہیں اور سیاسی تجزیے بھی دیتے ہیں. الیکشن انہوں نے ابھی ریسنٹلی 2024 میں لڑا تھا. انہوں نے کالم لکھا ہے. پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا, اب آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کالم کیا لکھا ہے. میں کالم پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. لکھتے ہیں, 2 نمبر سیاست میں 1 نمبر احتجاج کیسے. پاکستانی سیاست کا یہ اصول لکھ لیں کہ کوئی احتجاج مخصوص محکموں کی شراکت داری یا اشاروں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا. ایوب خان کے خلاف 1968 کے آخر میں احتجاج کی لہر اٹھی تو تب کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے ان سے فاصلہ اختیار کر لیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پر رفیع رضا کی کتاب میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یحییٰ خان اور بھٹو کا خفیہ گٹھ جوڑ ہو چکا تھا کہ ایوب خان سے جان چھڑائی جائے.
پاکستان میں یہی دیکھا گیا کہ کوئی لیڈر بزرگی کے رتبے پر پہنچے تو اس کے خلاف جذبات گرم ہونے لگتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف وکلا سراپا احتجاج ہوئے تو ابھرتے ہوئے احتجاج کو روکنے میں مخصوص محکموں نے کوئی خاص کردار ادا نہ کیا۔ یہ بات تو عام ہو چکی ہے کہ 2014 کے دھرنوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ اچھا، اب یہ ان کو واضح ہو چکی ہے، یہ ایاز امیر صاحب کو بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 2014 کے دھرنوں میں کس کا ہاتھ تھا۔ یہ ذرا ایک دفعہ دکھائیے گا جناب، ایک دفعہ یہ پھر فلائر، ہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑے، آگے ذرا سنیے گا۔ تو عمران خان تو یہاں پہلے سے موجود تھے اور حضرت علامہ طاہر القادری کو دھرنوں کی شان بڑھانے کے لیے لندن سے تیار کر کے لایا گیا۔ پیناما پیپرز مخصوص محکموں کی ایجاد نہ تھی، لیکن ان کا بھرپور فائدہ ضرور لیا گیا۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی بنی تو اس کے 6 ممبران تھے، جن میں سے 2 مخصوص محکموں کے تھے۔ ہائبرڈ کا لفظ آج کل زیادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہائبرڈ نظام کی ترتیب 2018 کے الیکشن میں شروع ہو چکی تھی۔ دوبارہ دکھائیے گا فلائر ذرا ایک دفعہ، ہاں یہ دیکھیے، آگے چلیں۔ نون لیگ پہلے ہی زخم خوردہ تھی، مقابلے میں پی ٹی آئی تھی جسے پوری طرح پیچھے سے آکسیجن مل رہی تھی۔ 1-2 بار تو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ کس مخصوص جگہ پر ایک دروازے سے کوئی سیاسی آ رہا ہے اور دوسرے سے جا رہا ہے۔ یہ عام سی بات ہے اور ہر ذی شعور سیاسی طالب علم کو ان کا ادراک ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ذرا ایک دفعہ دوبارہ فلائٹ دکھائیے گا، ہاں یہ دیکھ، آگے واپس آ جائے۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی شکل میں مقتدر نے ان کی حکومت سے ہاتھ اٹھایا تو خطرے کی گھنٹی بجتی ہے اور آنے والے وقت کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کا سوچا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جماعت کسی اور ڈگر پر چلنے لگی اور جن ہاتھوں نے انہیں اوپر پہنچایا تھا انہی کے خلاف للکارنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس جماعت نے، جس ادارے نے ان کو اٹھایا تھا انہی کے خلاف جو ہے للکارنے لگے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد کچھ سنبھلنے کی ضرورت تھی۔ قومی اسمبلی سے باہر نکلنا مدبرانہ عمل نہ تھا۔ کتنے جتنوں کے بعد پرویز لائی کی حکومت پنجاب میں بنی تھی، لیکن کسی عجیب سوچ کے تحت کے پی اور پنجاب کی حکومتوں کو قربانی کی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ سوچ شاید یہ تھی کہ مقتدرہ بے بس ہو جائے گی اور کے پی پنجاب اور قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر انتخاب کرانے پڑیں گے۔ ایک ہی نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کسی عجیب خلا میں گھوم رہی تھی۔ سوچنے کا مقام تھا کہ جس مقتدر نے پی ٹی آئی کو اقتدار کی سیڑھی پر چڑھایا وہ پی ٹی آئی کے سامنے کیسے بے بس ہو جائے گی۔ لہٰذا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات کو سامنے رکھ کے ہر کوئی سیاسی حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ یہ بے تکے سے اعلانات کے فلاں تاریخ کو ملک گیر احتجاج ہوگا، ان کا کیا معنی ہے، ان سے کیا حاصل؟ چکوال میں بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی امیدوار جیتے، گو الیکشن کمیشن نے بات تسلیم نہ کی۔ الیکشن کے 1 ہفتے بعد احتجاج کی کال دی گئی۔ تحصیل چوک سے بھون چوک تک بمشکل 50-60 آدمی اکٹھے ہو سکے۔ یہ اپنے شہر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جب احتجاج کیا گیا 50-60 لوگ جو ہے صرف اکٹھے ہوئے۔ دوبارہ دکھائیے گا فلائر ذرا، ہاں یہ خود بھی پی ٹی آئی سے الیکشن لڑے تھے۔ ووٹ ڈالنا اور چیز ہے، احتجاج اور تحریک مختلف کاوشیں ہیں، کچھ سوچ ہو، کچھ غور و فکر، موجودہ حالات کا کچھ ادراک ہو۔ قیادت کی افراتفری تماشا بنتی جا رہی ہے۔ مانا لیڈر جیل میں ہیں، لیکن لیڈر جیل جاتے ہیں اور جماعتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ لیڈر تو جیل جاتے رہتے ہیں، عمران خان سے بھی جیل چلے گئے تو ایسی کون سی بات ہے، پارٹی تو چلاؤ یار، مطلب پارٹی آپ نے کیوں روک دی ہے؟ زبردست ایاز امیر صاحب کا میں نے ایک نیا چہرہ دیکھا ہے، میں نے آج تک اس سے پہلے یہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں انہوں نے یہ سارے اس طرح کا کالم لکھا ہے، جبکہ آج خود یہ منہ سے کہتے ہیں جناب 2014 میں کیا کچھ ہوا، 2018 میں ہائبرڈ نظام کس طرح بنا، اور پھر بھی آپ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر بھی اس کے باوجود بھی اسی جماعت سے ٹھیک ہے، کمال ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 2 اراکین اسمبلی نے مشال یوسفزئی کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بننے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن طارق اریانیوں کے مطابق شکیل خان اور میں نے مشال یوسفزئی کو سینٹ انتخابات میں ان کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بننے کا کہا تھا۔ طارق اریانی کے مطابق قائدین نے تصدیق نہیں کی کہ بانی چیئرمین نے مشال یوسفزئی کو سینٹ امیدوار بنایا ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا جناب ہم وڈرا کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب کا دوسرا مطلب مخالف گروپ ہے، انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کے حق میں جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کسی کے علاقے میں جاتے ہیں تو ان سے مشاورت کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں؟ مجھے ابھی 3 دن پہلے سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اسی وقت عمر ایوب کی سلمان اکرم راجہ سے بات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ چند بندوں کا فیصلہ ہو، لیکن کیوں اس کو اتنا خفیہ رکھا تھا؟ لاہور جا کر پنجاب کی تنظیم کو دور رکھنا میری سمجھ سے باہر ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب کی تنظیم ہماری میزبان ہوتی, پنجاب کی تنظیم ہمارا استقبال کرتی, ہمیں بتاتی ہم نے کہاں جانا ہے. ہمیں یہی بتایا گیا کہ ایک فارم ہاؤس پر ہماری پارلیمانی میٹنگ ہو رہی ہے. تو یعنی جو گلا شکوہ جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کر رہی تھیں, وہی گلا شکوہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل اگر وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو مقامی قیادت کو جو ہے سارا پروگرام ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ شاندانہ گلزار صاحبہ, ان کی بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے, ان کی گفتگو سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کا جو بھی ایم پی اے بکے گا وہ عمران خان کے خلاف سمجھا جائے گا. ہم نے پہلے بھی 20 ایم پی ایز نکالے تھے پی ٹی آئی سے, اس طرح جہانگیر ترین علیم خان کو نکالا تھا چینی چوری اور زمین کی چوری پر. جو چوری کرے گا وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوگا. اچھا ویسے جہانگیر ترین علیم خان کو آپ لوگوں نے نکالا تھا یا انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا؟ مطلب مجھے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ آخری وقت تک جب آپ کو علیم خان کے ووٹ چاہیے تھے تو آپ نے تو فواد چودھری کو ان کے گھر بھیجا تھا. پرویز الہی کے لیے جب آپ کو ووٹ چاہیے تھے تو آپ نے تو علیم خان صاحب کے گھر پہ ان کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ جا کے ان کو علیم خان کو مناؤ جا کے. آپ لوگ تو اس حد تک آگے چلے گئے تھے, اور وہ اون چودھری والا پورا گروپ جو ہے وہ آپ لوگ تو اینڈ تک ان کو منانے لگے. تو آپ نے کب پارٹی سے نکالا انہیں؟ خیر, انہوں نے کہا جو علی امین گنڈا پور کے خلاف جائے گا خان کے آرڈرز کے خلاف جائے گا, سینٹ میں چوری کرے گا. ہم پہلے بھی بہت سو کو نکال چکے ہیں جو اب فیڈرل منسٹر ہیں, مبارک زیب, یہ کھچی, یہ دوسرا تیسرا, یہ سارے اب نون لیگ میں منسٹر بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, چوری کا رزلٹ ملے گا تو صحیح اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ تو کبھی کسی شریف آدمی کو وزیر اعظم نہیں بناتی. اچھا جی, یہ تو ان سے غلطی ہوگی کہ عمران خان پتہ نہیں کیسے بن گیا. مطلب اب وہ میرے ذہن میں جو اگزامپل آ رہی ہے نا وہ ٹامی والی, وہ میں بولنا نہیں چاہتا, اچھا نہیں لگتا یہاں پہ, لیکن مطلب ان سے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ پیڑا بندہ لے کر آتے ہیں, بس پتہ نہیں عمران خان والی غلطی کے ساتھ. مطلب ساڈے والا جڑا ہے نا وہ صرف ٹھیک سی, باقی ورنہ اسٹیبلش, یعنی کہ آپ کم از کم یہ تو مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان صاحب کو بھی لے کر آئی تھی, لیکن لے کر آئی اور ان سے غلطی ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مرتبہ شریف آدمی لے آئے, ورنہ ہر دفعہ لے کر آندے تھے, ڈاکو لے کر آندے نے, چور لے کے آندے نے, پر ساڈے والا جڑا لے کے آئے سی نا وہ ٹھیک لے کے آئے سی. ہاں بھائی کمال ہے, کیونکہ بہت کمال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ سامنے سلمان اکرم راجہ اور کے حوالے سے اور فیصل امین کے حوالے سے آئی ہے. سوات میں جو واقعہ پیش آیا تھا, وہ جو دریا میں فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے, تو ان کے لواحقین کے گھر جو ہے ان کی آمد ہوئی اور فیملی کو جو ہے وہ 20-20 لاکھ روپے کے چیک اب دیے گئے ہیں, اب جا کے. اور بائی دا وے علی امین گنڈا پور صاحب ابھی تک ان لوگوں سے نہیں ملے, جبکہ وہ آئے ہوئے تھے پنجاب. میرا خیال میں تو ان کو ان کے پاس بھی جانا چاہیے تھا, اور صرف ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا, ایز اے میٹر آف فیکٹ میرا خیال میں ان کو, بلکہ فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے, میں وہ بھی شامل کرتا ہوں پھر بات پوری ہو جائے گی. انہوں نے کہا پارٹی کے پرانے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اکٹھے ہو کر عمران خان, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, محمود رشید, یاسمین راشد, عمر چیمہ, حسان نیازی اور دیگر سیاسی ورکرز کی رہائی کے لیے ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھے ہوں. 9 مئی کے بعد پارٹی میں شامل ہونے والوں نے تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیا ہے. یہ لوگ عہدوں کے لیے عمران خان اور دیگر قیادت کی جانوں کا سودا کر چکے ہیں. اگر آپ لوگ مزید خاموش رہے تو تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت مکمل تباہ ہو جائے گی. نئے لائے عمل کی ضرورت ہے. عمران خان کو ٹرولز رہا نہیں کرا سکتے, اس کے لیے سنجیدہ سیاست کی ضرورت ہے. میرے خیال میں بالکل ویلڈ بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے, میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ یہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں نا, یہ جو ابھی 24 گھنٹے پہلے ہم نے سلمان اکرم راجہ کا زبردستی کا غصہ دیکھا, یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ چیخنے چنگھاڑنے سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں جتنے بھی سینئر پولیٹیشنس کو میں دیکھ رہا تھا, سارے اس بات کا مذاق اڑا رہے تھے کہ مطلب جیسے کوئی وہ چھوٹا سا 6 سال کا بچہ, وہ اکثر اوقات نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اکثر ماں باپ کہیں پہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں نا, کسی کے گھر جاتے ہیں تو بچوں کو وہ اکثر دکھاتے ہیں, بچہ بیٹا ذرا یہ پڑھ کے سناؤ, چلو ABCD پڑھ کے سناؤ, اچھا اب الف بے پڑھ کے سناؤ, اچھا پالیشی بلی بن کے دکھاؤ. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں. تو کبھی کبھار نا بچوں کو یہ بھی کہا, اچھا ذرا غصہ کس طرح کرتا ہے, غصہ کر کے دکھاؤ ذرا, غصہ کس طرح کرتا ہے. تو مجھے لٹرلی اس بات کے اوپر نا بار بار یہ ہنسی آ رہی ہے, جیسے زبردستی کا غصہ, زبردستی کا میں غصہ چڑھ گیا, خبردار پیچھے او میں نے پھاڑ لا ورنہ میں مار دیا گا اس طرح. I'm sorry but it was just too hilarious. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک جو ہلیریس بات نہیں ہے, بہت افسوس کی بات ہے, بڑی ایک افسوسناک خبر ہے, اور وہ ہے سینئر ٹی وی اینکر پرسن جاسمین منظور صاحبہ کے حوالے سے. ان کی انہوں نے یہ تشدد زدہ ان کی تصاویر, ہم اس کو تھوڑا سا بلر کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی, انہوں نے اپنی تصاویر شیئر کی اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے سابق شوہر نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انہوں نے موبائل گیلری کی یہ تصویریں ہیں اس پہ 4 جون کی تاریخ درج ہے, یعنی کہ واقعہ
آج سے چند دن پہلے کا پیش آیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ان کا اور ان کے سابقہ شوہر کے درمیان جو ہے وہ کافی ایک لمبا تنازع چل رہا ہے جس کو کافی ٹائم ہو گیا, کم از کم میرے خیال میں شاید 1 سال ہو چکا ہوگا, کیونکہ میں آج یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کا سابقہ شوہر نے ایک دفعہ مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا, لیکن میں نے ان سے کہا تھا جی آپ کے پرسنل میٹرز ہیں, میں اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا, آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اس کے اندر جو ہے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا, یہ آپ پرسنل میٹرز ہیں, میں پرسنل میٹرز کو میں اس طرح پک اپ نہیں کرتا, لیکن یہ ایک تشدد کی تصویر ہے, میں اس لیے صرف آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اچھا جی, اینڈ میں اب ذرا ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, یہ بی بی کی ذرا ویڈیو دیکھیے گا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور اس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا نام جو ہے وہ بہت روشن کیا ہے, جی بہت زیادہ نام روشن کیا ہے انہوں نے. تو یہ بیسکلی جو سٹوری ہے وہ ہے جناب اس خاتون کی جو الینوائے کے اندر جو ہے وہ موجود تھی. الینوائے جو ہے وہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے, شکاگو کا شہر جو ہے وہ الینوائے کے اندر ہی ہے. تو وہاں پہ ایک مشہور ریٹیل سٹور ہے ٹارگٹ, یہ اس کے اندر وہاں پہ گئی ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ 7 گھنٹے تک گھومتی پھرتی رہی اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہاں سے تقریباً $1300 مالیت کا سامان جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی اور یہ پکڑی گئی. اور جب یہ پکڑی گئی ہے اس کے بعد اس کی جو فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تھوڑا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں, ذرا دیکھیے گا. I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification, please. I'm really sorry. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No. I didn't think so. I didn't think so. Okay. تو یہ آپ نے اس کا کلپ دیکھا, یہ گڑگڑا رہی ہے, اچھا ہو تو گیا, کہتی ہے اچھا ہو تو گیا مجھ سے, اب کرنا کیا ہے, اب یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے. اور پھر وہ منتے ترلے کر رہی ہے, پھر ساتھ بیچ میں کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہوں, میں انڈیا سے آئی ہوئی ہوں. تو انہیں کہا, وہ آگے سے پولیس والے کہتے تھے انڈیا میں بھی تو ایسا ہی چوری کرنی ہے, مطلب یہاں پہ وہ چوری کرتے ہوئے اس طرح یہ پکڑی گئی ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ آپ یہ, اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر کسی جنرل سٹور میں گھوم رہے ہیں, وہاں سے اٹھا کے چیز جیب میں ڈال لیں گے, کوئی پکڑیں, اور گدو بیوقوفوں اسکینرز ہوتے ہیں وہاں پہ اور بار کوڈز ہوتے ہیں. بار کوڈ وہ جیسی وہ بار کوڈ جو ہے وہ اگر وہ کراس کرے گا نا وہاں سے تو وہاں پہ الارمز بجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. آپ کے ہر جگہ اس وقت پورے امریکہ کے اندر جو ہے آپ یقین کیجئے یہ اس انڈین خاتون کی یہ ویڈیو جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ یار کوئی شرم کرو کہ تم لوگوں نے کیا گند ڈالا ہوا ہے, دوسرے ملک میں جا کے بھی اس طرح گند ڈالا ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.